إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لقاتله نحن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات. سورہ فاتحہ کی درخواست سید زاہد علی بن آل علی کے لیے فاتحہ. صلوات. پیغمبر اسلام کے ام مبارک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی رات ہے. پیغمبر اسلام کے ساتھ آپ کی جانثاری، آپ کا ایثار، قربانی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار نے بھی لکھا کہ جو روش اور جو طریقہ کار تھا جناب ابو طالب کا، وہ ایک عام نہیں بلکہ خاص الخاص تھا. باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، چچا کو اولاد سے، اپنے بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت، جس محبت کا اظہار جناب ابو طالب نے کیا ہے وہ عام محبت نہیں، یعنی کچھ اس قسم کی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے بچوں پہ اولویت دے کے اپنے بھتیجے کو منوایا ہے کہ اگر میرے بچوں کی جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس بھتیجے کو بچانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. ایک ایسا انسان کر سکتا ہے کہ جسے یہ اعتقاد ہو کہ جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں یہ بھتیجا کوئی عام بھتیجا نہیں ہے، یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس قابل ہے جس پہ میں اپنے عقیل و جعفر و علی جیسے بیٹے قربان کرنے پہ تیار ہوں. مجھے ذرا دکھائیے تاریخ میں کہ کوئی ایسا باپ جو اپنے بھتیجے کے نئے دین سے متعلق، توجہ ہے میرے ساتھ حضرات کی، وہ دین جو اس معاشرے میں رائج تھا اس کے مخالف ایک نئے دین کو پیش کر رہا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ سب غلط ہے. اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک آدمی اس معاشرے کی بود و باش، اس کے دین کے خلاف ایک آدمی کام کرے، اس پہ نہ صرف یہ کہ اس کا ساتھ دے، نہ صرف یہ کہ اسے کہے کہ میں اپنی حفاظت میں رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بچوں کو تم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک عام طریقہ کار نہیں ہے. حضرت اس میں توجہ چاہوں گا، کچھ بولنا چاہتا ہوں. یہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ انسان اپنی معرفت کے کسی ایسے درجے پہ ہے جو اس معاشرے میں رہنے والے سمجھ نہیں سکتے. یہ ایک ایسے طریقہ کار کو انجام دے رہا ہے کہ جو اس معاشرے کی طاقت سے، ان کے سمجھنے سے بہت بالا تر ہے، ان کی معرفت سے بہت بالا تر ہے. کیسا کام ہے جو معصوم امام کی زبان میں کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام؟ مولا فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ایمان سے بالا تر جس کا ایمان تھا وہ تھے ہمارے جد ابو طالب. کون تھے اصحاب کہف؟ جن کے ایمان سے متعلق انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا تذکرہ خدا نے بڑے افتخار سے کیا وہ ہیں اصحاب کہف، غار والے افراد، جن کو یاد کرتے میں خدا نے کہا کہ وہ بوڑھے تمہاری نظروں میں ہوں گے، کانو فتیتن، ہماری نظر میں وہ جوان تھے. فتیہ جمع فتح کی. شاید ایک شعر سناؤ جس سے آپ کو یاد آ جائے، لا فتح الا علی. فتح جوان کو کہا جاتا ہے، فتیہ اس کی جمع ہے. خداوند متعال نے کہا یہ جو اصحاب کہف والے تھے تمہارے نزدیک بوڑھے ہوں گے،
داڑھی کے سفید ہونے سے، کمر کے جھک جانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان کے نہ ہونے سے بوڑھا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ایمان تھا کہ تمہاری نظروں میں بوڑھے ہوں گے، میں تو جب تک انہیں یاد کرتا رہوں گا، خدا کہے گا میں انہیں جوان کہہ کے پکاروں گا۔ پھر قرآن کی آیات ہے، سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں، جوان۔ امام فرماتے ہیں اصحاب کہف کتنے افراد تھے؟ آج تک اختلاف ہے، اور معصومین نے نہیں بتایا کہ ظہور جب ہوگا تو وہ فوراً سامنے آئیں گے امام کا ساتھ دینے کے لیے۔ اصحاب کہف آئیں گے، حضرت الیاس آئیں گے، حضرت خضر آئیں گے، تفصیلات میں نہیں جا سکتا، موضوع سے باہر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان کے ایمان سے بالا تر ایمان تھا ہمارے جد ابو طالب کا۔ کیسا ایمان تھا؟ فرماتے ہیں کہ چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے درباروں کے اندر اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ صلوات محمد علی محمد۔ ایک ہے مومن آل فرعون جنہیں کہا جاتا ہے، ایک ہے مومن آل یاسین، جہاں پہ سورہ یاسین کا جو واقعہ ہے، جنہیں بڑی سخت اذیت ناک موت دی، اس اذیت ناک موت کے باوجود جس آدمی نے وہاں پہ ایمان کا اظہار کیا، مومن آل یاسین کہا جاتا ہے۔ اور مومن آل فرعون حضرت حزقیل، اور مومن آل عمران، یہ تین ایسے افراد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان تین کا ایمان تمام تر جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کے ایمان سے بالا تر ہے۔ مولا فرماتے ہیں روز قیامت شفاعت کا حق ایسے افراد کو ملے گا جن کا ایمان اس برابر ہو کہ جتنا کوئی اور دوسرا ان کے ایمان سے مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ معصومین علیہ السلام کو حق شفاعت ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کو حق شفاعت ہے، مولا متقیان کو، ہمارے معصومین کو سب کو ہے، جو ان کی زیارت کے لیے جائے گا ان کی شفاعت کریں گے۔ فرماتے ہیں جہاں پہ 14 معصومین شفاعت کریں گے وہاں پہ 2 ان کے ساتھ افراد اور شفاعت کریں گے، ایک حضرت خدیجہ، دوسرے حضرت ابو طالب۔ 14 معصومین کے ساتھ شفاعت کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک افراد کھڑے ہوں گے، گنہگار افراد کھڑے ہوئے ہوں گے، مشرق سے لے کے مغرب تک حق شفاعت جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ اتنا ہوگا، حق شفاعت اتنا ہوگا کہ اگر مشرق سے مغرب تک گنہگاروں کا لشکر ہوگا سب کی شفاعت کر سکیں گے۔ حق شفاعت اتنا ہوگا۔ کتنے کے افراد کی؟ ایک آدمی اگر ایک مومن کسی کو ساتھ لے جائے، ہمارے کو ساتھ کہتے تھے کہ میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں جائے۔ اگر جنت میں اکیلا گیا تو کیا کمال کیا، کم از کم 8-10 کو ساتھ تو لے کے جائے، تب میں مومن مانوں۔ کہا جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، ان کا مقام کہ حق شفاعت اتنا ہوگا، مشرق سے لے کے مغرب تک کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ آیا ابھی جتنی دنیا کی آبادی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک کھڑی ہو جائے تو دنیا بھر جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اتنے لوگ موجود ہیں اور دنیا نہیں بھری۔ مولا فرماتے ہیں اگر مشرق سے لے کے مغرب تک ساری زمین بھر جائے تب بھی حق شفاعت جناب خدیجہ، جناب ابو طالب ختم نہیں ہوگا۔ اگر ان کا حق شفاعت اتنا ہے تو پھر علی کا کتنا ہوگا؟ حق شفاعت علیہ السلام کتنا ہے؟ علامہ مجلس نے اپنی حق الیقین میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء ہوتے ہیں، جناب ابو طالب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے۔ ایک وصی بننے کے لیے بہت سی شرائط ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، حتیٰ علماء نے لکھا کہ گناہ تو کیا خطا سے دور ہونا چاہیے، وإلا اگر وصی ہے اور کسی غلط راستے پہ لے چلے تو پھر وصی ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ وصی کی شرائط بہت سخت ہیں، اسی لیے لکھا ہے جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے حضرت عبد المطلب بھی تھے، حتیٰ البتہ اہل سنت برادران سنت حضرت عبد المطلب کو پیغمبر کے دادا کو مانتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ جناب ابو طالب سے متعلق اختلاف کرتے ہیں، نہ صرف ابو طالب، حتیٰ خود جناب عبداللہ سے متعلق اختلاف کرتے ہیں علیہ باللہ۔ جناب ابو طالب سے متعلق کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ سورہ قریش اور سورہ ایلاف، یہ سورہ فیل، یہ دو سورے جو نازل ہوئے جس کی وجہ سے قریش کی تعریف کی ہے، اور اصحاب یہ جو فیل تھے ان کے متعلق سورہ جو نازل ہوا، ان دو سوروں کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو مانتے ہیں۔ اگر تمہید ذہن میں آ گئی ہو تو میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم معصوم کے اندر زیادہ تاخیر سے مجلس کا آیا رواج ہے اور پبلک
دیر سے سننا پسند کرتی ہے یا بہت سے افراد، مجھے نہیں معلوم، بہرحال آپ کا ہر ایک اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. کراچی کا تو میں نے ماحول دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ جاگتے ہی رات کو ہیں، اور تقریباً چلے جائیں تو لاہور میں بھی یہ عالم ہے کہ 2 بجے تک آپ چلے جائیں تو دن نکلا ہوا ہوتا ہے. مجھے اتفاق ہوا مرحوم آصف اللہ نمرودی جب لندن تشریف لائے تو ہمارے گھر پہ رکے تھے، تو ایک جگہ کہیں کی دعوت تھی بہت دور نارتھ لندن میں، ساؤتھ لندن میں رہتا ہوں. جب واپس لے کے آ رہا تھا تو تقریباً 12 بج رہے تھے، تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، لوگ سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ ان کا کہا یہ لوگ جاگ رہے ہیں، ہلہ گلہ کر رہے ہیں. تو کہا ہاں نہ ان کے یہاں نماز شب ہے، نماز فجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے ہر چیز سوچتے تھے تو اس حساب سے سوچتے تھے. اگر ہاں نہ انہوں نے نماز شب پڑھنی، تہجد کے لیے تو اٹھنا نہیں ہے، تو یہ تو جاگیں گے 12-1 بجے تک. تو بہرحال میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوں. صلاۃ محمد علی محمد. تو حضرات رات کو زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کو صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تو محسوس ہوتا بعض اوقات. ویسے مومن ویسے سونے نہیں دیتے رات کو، دن ہو. مولانا زیادہ بتا سکتے ہیں شیخ کے متعلق. میں تو آج کل باہر ہوں تو انجوائے کر رہا ہوں اپنے طور پہ. سو سکتا ہوں، دن میں سو سکتا ہوں، رات میں سو سکتا ہوں. ٹیلی فون جو ہے وہ تقریباً استخارے کبھی بھی آ جاتا ہے. حضرات ایک یاد رکھیے کہ آپ کا ارتباط، رابطہ ایمان کا کبھی منقطع نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی حالت کے اندر ہو، اگر انسان سے اسے پوچھا جائے کیفیت کیا آپ کے ایمان کی، وہ انسان ہمیشہ بتا سکتا ہے. جناب ابو طالب یاد رکھیے گا، انسان جب لاشعوری طور سے اپنے کلام کے اوپر غور کرے گا تو حقیقت سامنے آ رہی ہوتی ہے، جو انسان کے لاشعوری طور سے زبان میں نکلتا ہے. یعنی اچانک کسی کو چوٹ لگے گی تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ حقیقت ہوگی جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہے. وہ جو چھپی ہوئی کیفیت ہے وہ فوراً سامنے آئے گی. حضرات ہے میرے ساتھ، انسان کو جیسے چوٹ لگتی ہے فوراً حقیقت سامنے آتی ہے. مولا متقیان سے متعلق ملتا ہے جیسے سر پہ ضربت لگی، اچانک بلا ساختہ نکلا بسم اللہ و باللہ فزت و رب الکعبہ. کسی اور کے متعلق میں ملتا ہے جیسے انہیں چھری لگی انہوں نے فوراً گالیاں بکنا شروع کر دی. بہت سے افراد سے متعلق ملتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے انسان، اسی لیے کتاب کا نام ہے آخرین گفتارہ، فارسی کتاب ہے، 6 جلدوں پر مشتمل ہے. 6 جلدوں پہ کتاب ہے. آخری وقت میں کس آدمی نے کیا کہا، آخری وقت میں انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے. جیسے انسان اذیت میں ہوتا ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے، انسان کی حقیقت زبان پہ آنے لگتی ہے. ہر انسان کے متعلق لکھا ہے. جناب آدم سے شروع کیا جس کے متعلق تاریخ میں حدیث میں آیا تھا، سب کے متعلق لکھا. لیکن تاریخ کے اندر بڑی ایسی ہستیاں ملیں گی جنہوں نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا. حقیقتاً میں کیا ہوں انسان کا اس کو پتہ چلتا ہے. جب چوٹ لگتی ہے تو انسان نے بچے کی تربیت نہیں کی ہوتی، لیکن خود سے کہنے کی عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے یا علی مدد. بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو بلا ساختہ الفاظ نکلتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا بچہ خود بخود باپ سے سیکھتا چلا جاتا ہے. حضرات جناب ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کے لاشعوری طور پہ زبان سے ہمیشہ پیغمبر کا نام نکلا کرتا تھا. جیسے کوئی اذیت ہوتی تھی کہتے تھے کہ گھر میں دیکھنا یہ سارے افراد گھر پہ جمع ہیں، میرے بھتیجے کا کیا عالم ہے. جناب فاطمہ بنت اسد بتاتی ہیں جناب ابو طالب سے متعلق، اور خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام کو مدینے میں کہا یا رسول خدا قحط پڑا ہوا ہے آپ دعا کیجئے، پیغمبر منبر پہ بیٹھے تھے، کہا پروردگارہ یہ مدینے والے مجھ سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، پروردگارہ میرے ہاتھوں کو نیچے نہ آنے دینا سے پہلے کہ بارش نازل ہو جائے. بس پیغمبر اسلام کو یہ کہنا تھا. ہاتھ نیچے آ رہے تھے اور پانی برس رہا تھا. جیسے بارش برسنے لگی سارے صحابہ نے کہا یا رسول خدا آپ کی دعا قبول ہو گئی. پیغمبر اسلام مسکرایا کرتے تھے، ہنستے نہیں تھے. اتنا پیغمبر اسلام نے وسیع تبسم کیا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. اتنا مسکرایا کہ یا رسول خدا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے چچا جناب ابو طالب یاد آ رہے ہیں. کہا کیوں یاد آ رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اگر آج میرے چچا موجود ہوتے تو اس مجمع میں جتنے بھی افراد جتنا خوش ہو رہے ہیں کسی کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میرے چچا کو خوشی ہوئی تھی. کہا کیوں یا رسول خدا؟ کہا کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا. میں 2 برس کا بچہ تھا. مکے پہ ایک مرتبہ قحط پڑا. میرے چچا سے لوگوں نے کہا ابو طالب تم سید بطحا ہو، مکے کے سردار ہو، دعا کرو بارش ہو جائے. میرے چچا نے مجھے اٹھایا، اپنے گود میں لیا، خانہ کعبہ کے اندر آئے، میری پشت کو خانہ کعبہ سے لگایا، کہا کہ اس گھر کے رب اس بچے کی عظمت کا واسطہ مکے والوں پہ بارش برسا دے. بس یہ دعا کی، فوراً اس میں بارش ہو گئی. جناب ابو طالب جانتے تھے پشت محمد اتنی باعظمت ہے کہ خانہ کعبہ سے اگر مس کر دی جائے تو خداوند متعال باران رحمت کو نازل کرتا ہے. جس ابو طالب علیہ السلام کا توسل پیغمبر کے متعلق یہ عقیدہ ہو
ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. وہ افراد جو اعلان رسالت کے بعد پیغمبر کو وسیلہ بنائیں گے وہ اور ہیں جو اعلان رسالت سے پہلے مانتے ہیں. ابھی تو اعلان ہوگا، اس کے بعد قرآن بتائے گا کون وسیلہ بن سکتا ہے، کون وسیلہ ہے. جو قرآن کی نزول کے بعد پیغمبر کو وسیلہ مانے وہ صحابہ ہیں، اور جو قرآن کے نزول سے پہلے 2 برس کے پیغمبر اسلام کو خانہ کعبہ سے وسیلہ بنائے وہ ابو طالب ہے. کہاں صحابہ کا ایمان، کہاں ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، جس کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے تقابل نہ کیا جا سکتا. جناب ابو طالب نے ہر طرح سے قربانی پیش کی ہے. جاننا چاہیں گے کون ابو طالب ہے؟ جاننا چاہیں گے؟ نام ہے عمران، بہت ضعیف العمر ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ. اور ایک جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں مجالس کے اندر، جب جناب پیغمبر اسلام کی ختم مرتبت کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد بہت خوشی سے گھر میں آئیں. کہا کہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے ایک بیٹے کی، بہت ہی خوبصورت ہے، عجیب و غریب ہے، محسوس ہوتا ہے نور کا ٹکڑا ہے. یہ بشارت دینے ہیں. کیوں؟ جانتی ہیں جس کو بتا رہی ہوں سب سے زیادہ خوشی اسے ہوگی. اپنے بھائی سے محبت جتنی جناب ابو طالب کو تھی کسی کو نہیں تھی. جناب ابو طالب نے پلٹ کے جملہ فوراً کہا جس کے راوی چھٹے امام علیہ السلام. فرمایا کہ کہا کہ میں بھی تمہیں بالکل اسی جیسی مخلوق کی ولادت کی بشارت دیتا ہوں، لیکن آج سے 30 سال بعد. نہیں حضرات، وہ افراد جو کہتے ہیں آیا امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم امام تو کیا امام کے باپ کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے. فرمایا آج سے 30 سال بعد اسی طرح کی مخلوق کی تمہارے پاس بشارت دیتا ہوں، بس الا بفرق واحدہ، بس ایک فرق ہوگا، اس کے پاس نبوت نہیں ہوگی. نہیں حضرات میرے ساتھ، ایک بات کا ایک فرق ہوگا. جو تمہارے گھر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارے گھر میں ولادت ہوگی، بالکل ایسا ہی ہوگا تمہارے گھر میں بیٹا 30 سال بعد، اور ٹھیک 30 سال بعد ولادت ہے میرے مومنین کی. کیا بس ایک فرق ہوگا، اس کے پاس نبوت نہیں ہوگی، باقی تمام وہی صفات ہوں گی اس بچے میں جو اس میں پائی جاتی ہیں. کہ جناب ابو طالب ولادت پیغمبر پہ بتا رہے ہیں جو علم ایسا رکھتا ہو. اسی لیے مولا متقیان سے جب اس زمانے میں کسی صحابی رسول نے کہا پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد، البتہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی جناب ابو طالب سے متعلق، کفار جسارت کرتے تھے، صحابہ میں ہمت نہیں تھی، پیغمبر ایک لفظ برداشت نہیں کرتے تھے اپنے اجداد سے متعلق، جناب ابو طالب سے متعلق، حتیٰ اپنی آل سے متعلق. وہ افراد جنہوں نے ہمت کی پیغمبر کے بعد کی ہے ہمت. اب میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، یہ جملہ خود بہت زیادہ وضاحت طلب ہے، توضیح طلب ہے. صحابہ میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جناب سیدہ پہ جناب امیر المومنین پہ ظلم کر سکے پیغمبر کی زندگی میں. یہاں تک کہ خود بسترے، کیونکہ شیخ ابی طالب سے کہا ہے کہ کربلا تک بسترے وصال پہ پیغمبر اسلام، اور وہاں پہ ایک جملہ سننے میں آتا ہے، کہا کہ یا علی ظہر کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھانے نہیں گئے؟ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، میں تو یعنی اشارہ یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا، آپ نماز پڑھانے نہیں گئے؟ کہا یا رسول خدا کوئی اور آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. نہیں حضرات میرے ساتھ، یہ جو افراد دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، میں بھی ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، نور ٹی وی پہ ہمارے یورپ میں شروع ہوا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی تھی، اس لیے یہ دلیل ہے کہ وہ خلیفہ اول تھے. آیا پیغمبر راضی تھے؟ یہ اپنی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے. بس یہ سننا تھا. کہا کہ کون میرے مقابل مصلی پہ کھڑا ہوا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ گیا میرے مصلی پہ؟ فوراً فرمایا کہ وہ ہے. کہا علی مجھے سہارا دو، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مجھے سہارا دو، میں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا کہ میرے مقام پہ جس کو علی آئے گا اس کے اوپر کوئی اور آ جائے. فوراً ایک اپنا ہاتھ بازو ڈالا امیر المومنین کے کاندھے پہ، دوسرا جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے سہارا دو. پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا تھا کیونکہ زہر اثر کر چکا تھا، کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. کہا نہیں مجھے مسجد لے کے چلو. پیغمبر مسجد کے ساتھ رہا کرتے تھے. فوراً اپنے گھر سے نکلے، محراب میں آئے، بازو سے اپنے ہاتھ سے کہا کہ میرا ہاتھ لگاؤ. فوراً اپنے ہاتھ سے ابا بکری کا نکل میری محراب سے، جب تک میں زندہ ہوں علی کا ہاتھ غصب نہیں ہونے دوں گا. آپ مزاج پیغمبر اسلام کو دیکھیے. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں برداشت نہیں کیا، لیکن پیغمبر کے فوراً بعد کسی صحابی نے رسول خدا کی بات جناب امیر سے کہا یا علی ابو کا فی النار، یا علی آپ کے باپ علیہ باللہ استغفر اللہ، کیونکہ اس نے کہا تھا بتانا مقصود تھا، واللہ خود نقل کرنا بعض اوقات جسارت ہوتا، گستاخی ہوتا. اس نے کہا یا علی آپ کے علیہ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آپ کے والد نار میں جہنم میں ہیں.
ابو کا فنار، بس یہ جملہ سننا تھا. مولا متقیہ نے جواب دیا کیا خدا تیرا منہ توڑ دے، کیا تو نے پیغمبر اسلام میرے بھائی رسول خدا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ علی قسیم الجنت والنار؟ دیکھیے پہلے کیا کہا، خدا تیرا منہ توڑ دے، کیا تو نے میرے بھائی رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟ کہا ہاں سنا تو ہے. کہا کہ انا قسیم الجنت والنار وابی فی النار، میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا اور میرا ہی باپ جہنم میں، میں اپنے نہیں تیرے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا. حضرات پہنچ جائیے کون ہوگا. مولا متقیہ یہ جواب دیا، خود شباب پشاور میں دیکھیے، انوار النعمانیہ میں دیکھیے، اور کتابوں میں موجود ہے مولا کا جواب. یعنی یہ وہاں سے سازش شروع تھی اس وقت سے. یہ کیوں ایمان ابو طالب پہ اتنی ضد کیوں تھی؟ بھئی بہت سے افراد کافر مرے ہیں، بھئی اتنے افراد کافر تھے، علیہ باللہ اگر تمہارے نزدیک کافر بھی ہیں تو اتنے کافر مرے ہیں، اس ایک پہ کیوں اتنا زور ہے؟ کسی اور کے مطابق بھی تو کہو کافر تھا کافر مرا، اس کا باپ کافر تھا کافر مرا. بس یہ ایک کے باپ پہ زور ہے کیونکہ دوسرے سب کے باپ کافر مرے تھے. اور ضروری یہ تھا کہ ایک کا باپ با ایمان ہے اور وہ پوری زندگی پیغمبر کا محافظ رہا. محافظ، دیکھیے حافظ قرآن اور ہوتا ہے، محافظ قرآن اور ہے. قرآن کے حفظ کرنے والے بہت سے، محافظ قرآن بس ایک ابو طالب تھا، یا پھر ذریت ابو طالب نے یہ سیکھ لیا تھا باپ سے. حضرات یہ ایک ایسا فرد ہے جس کے لیے ثابت کرنے پہ پوری امت مسلمہ بضد ہے. وہ اتنے افراد تھے، کسی اور کے اوپر کوشش کیجیے. پیغمبر آئے تھے لوگوں کو مسلمان بنانے، مسلمانوں نے سب کو کافر بنانا شروع کر دیا. یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. بس دو اصطلاحات یاد ہیں سارے مسلمانوں کو، کافر اور بدعت. اور بدعت کی تعریف لکھی ہے، ہر وہ چیز جو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا وجود بھی بدعت ہے. نہیں حضرات میرے ساتھ، ہر وہ چیز جو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی بدعت ہے، تو پھر آپ بھی نہیں تھے. حضرات ایک عجیب و غریب ایک نیا فلسفہ نکالا کفر اور بدعت کا. آئیے ذرا دیکھیے کون ہے جناب ابو طالب. میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ ہوں تو پیش کرنا چاہوں گا. حضرات اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے جا بجا بار بار کہا ہے کہ حبیب، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر آئے، جن کا خدا بار بار پیغمبر کو یاد دلائے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ پیغمبر اسلام پہ حسن عمل کا حکم دیا گیا، پیغمبر اسلام کو یاد دلایا گیا، ان کی نیکی، ان کا احسان. ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ. میں 2 یا 3 آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ جناب ابو طالب کا تذکرہ موجود ہے. ایک ہے سورہ رحمان کی آیات، جہاں پہ پیغمبر اسلام کی آل کا پورا تذکرہ پایا جاتا ہے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. نہ جانے کیوں دلہن کہا جاتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ تیار کر کے بھیجا گیا، اور جس سورہ کو بہت زیادہ سجا کے بھیجا گیا ہے وہ ہے قرآن کی دلہن. اس کو سجایا کس طرح سے گیا ہے؟ ذکر محمد و آل محمد سے سجایا گیا ہے. بہت سجا کے بھیجا خدا نے سورہ کو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان آیا، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر آئیے ابتدائی آیات کو میں نے ایک مرتبہ پیش کیا تھا، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ تھا یا لاس اینجلس میں تھا. اس کی آیات بڑی عجیب و غریب آیات ہیں. خداوند متعال نے خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو نعمتیں دی ہیں اور کہا ہے کہ واما بنعمت ربک فحدث، اے میرے حبیب ہم نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کیجیے. جو جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کا تذکرہ کیجیے. اور اس کے بعد فوراً اس سورہ کے اندر بھی کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنوں اور انسانوں سے خطاب کیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اشارہ مطلق ہے لیکن فرد خاص ہے. سمجھ چاہوں گا آنے والی نسلوں کے لیے وہ حکم ہے، لیکن فرد خاص کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، افراد خاص کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اے میرے حبیب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کا بدلہ، محسن کا بدلہ سوائے محسن کے لیے یہی ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی اس طرح سے حسن عمل کیا جائے، احسان کیا جائے جیسا اس نے احسان کیا تھا. اٹھا کے دیکھیے سورہ ضحیٰ کے اندر 2 آیات آئی ہیں. جیسے ہی جناب حبیب خدا رسول خدا سے متعلق پایا جاتا ہے کہ علم یجد کا یتیمم فآویٰ، کیا کسی نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لیا تھا؟
گود جناب ابو طالب نے لیا تھا، خدا نے اپنی طرف نسبت دی. وہ اتنا بلند ہو، اتنا پاک ہو کہ کام یہ کرے خدا کہے میرا کام ہے. پیسہ کسی نے دیا تھا لیکن اتنی بلند ہو کہ خدا کہے کہ نہیں یہ پیسہ خدیجہ نے نہیں میں نے دیا تھا. ابو طالب یہ تم نے گود نہیں لیا، یہ میں نے دیا تھا. کوئی کافر دکھائیے جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہے. رسول خدا کے لیے خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب یہ جو کنکریاں شیطانوں کو آپ مار رہے ہیں یہ آپ نہیں مار رہے بلکہ میں نے کنکریاں ماری ہیں. کسی کافر کے لیے نہیں کہا، رسول خدا کے لیے کہا. تو کوئی رسول خدا سے شباہت رکھتا ہوگا کہ رسول خدا کے لیے کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس نے نہیں، یہ کام ہم نے کیا. یہ مال خدیجہ نے نہیں ہم نے دیا تھا. یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا، ہم نے لیا تھا. اسی لیے فوراً حکم دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب تم نے اپنی حیثیت کے حساب سے احسان کیا تھا. خدیجہ تم نے اپنی حیثیت کے حساب کیا تھا، تم نے اپنی حیثیت کے حساب سے احسان کیا تھا. ابو طالب اے خدیجہ تم دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری حیثیت لامحدود ہے. تمہاری محدود حیثیت میں جو تھا تم نے دے دیا. میری لامحدود حیثیت میں جو سب سے قیمتی دو موتی ہیں، ایک ہے علی دوسرے زہرا. اے ابو طالب علی تمہارا، اے خدیجہ زہرا تمہاری. مرج البحرین یلتقیان. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں دے دوں. مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر دوبارہ مل جائیں گے، دونوں کی شادی ہو جائے گی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سے دو قیمتی موتی ہوں گے. ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا. جو سبز ہوگا وہ حسن ہوگا، جو سرخ ہوگا وہ حسین ہوگا. بینہما برزخ لا یبغیان. لیکن ان دونوں سمندروں کی حقیقت ختم نہیں ہوگی، ان کے درمیان برزخ ہوگی. امام فرماتے ہیں یہ دو سمندر علی و زہرا ہیں، برزخ پیغمبر اسلام ہے. لؤلؤ والمرجان حسن و حسین ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. خداوند متعال نے جو نعمتیں دی ہیں جہاں پہ جناب ابو طالب کا تذکرہ ہو. اور ایک اور مقام پہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین کہہ رہے تھے کہ خداوند متعال نے سورہ بلد 90 قرآن کا 90واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. سب نے لکھا بلد سے متعلق کہ یہ بلد یعنی شہر مکہ ہے، سب نے لکھا. وانت حل بہذا البلد، پیغمبر اسلام نے کہا کہ آپ کے لیے یہ حلال کیا گیا ذمہ داریوں کو. بہرحال اس کی تشریحات تفصیلی نہیں جا سکتا. ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. نہیں حضرات میرے ساتھ توجہ چاہوں گا. باپ کی قسم بیٹے کی قسم. ایک باپ ایسا ہے اس حرم میں اس مکہ میں کہ اس کی بھی قسم، وہ بھی اس قابل ہے کہ قسم کھائی جائے اور اس کا بیٹا بھی اس قابل ہے کہ قسم کھائی جائے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ذرا کوئی ایسا باپ تلاش کیجئے جس کے بیٹے کی بھی قسم کھائی جا سکے، اس کی بھی قسم کھائی جا سکے. اگر کوئی بیٹا نہ ملے تو میں ایک بیٹا بتاؤں گا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، کہ وہاں باپ کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، بیٹے کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. بس ایک باپ اور ایک بیٹا ایسا ہے. خداوند متعال نے جناب ابو طالب کا جا بجا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا حضرات. کون ہے جناب ابو طالب؟ جن کے مقام کو پیغمبر اسلام نے روشناس کرایا، بتایا، کہا یاد رکھو یہ میرے چچا ہیں. اور چچا کے ساتھ اس طرح سے رہے یہاں تک کہ اعلان رسالت ابھی عمومی نہیں ہوا تھا، خاص خاص افراد کو تبلیغ کرتے تھے. جناب ختمی مرتبت جناب ابو طالب نے فوراً ان کو ہمیشہ ساتھ رکھا. تھوڑا سے عمومی میں پیدا ہوئی. کہا دعوت ذوالعشیرہ، واقعات ذہن میں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. دعوت ذوالعشیرہ کے اندر ایک چچا اور بھی تھے. ایک چچا ابو لہب، اس نے پہلے دعوت کو منحل کر دیا. دوسرے دن تیسرے دن، بس جب تیسرے دن دوبارہ یہی کچھ ہوا تو پیغمبر کی آنکھوں میں تاریخ کے الفاظ ہیں، طبری نے سب نے لکھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے 3 دن اہتمام کیا لیکن مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جب بھی پیغمبر کھڑے ہوتے تھے فوراً ابو لہب کہتا تھا کہ چلو بس میرا بیٹا جادوگر ہے، میرا بھتیجا جادوگر ہے، چلو اپنے اپنے گھر چلیں. یہ کہنا ہوتا تھا، سب کے سب اٹھ کے چلے جاتے تھے. بس تیسرے دن جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، صاحبوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ابو لہب نے کہا سب اٹھو، چلو میرا بھتیجا تو جادوگر ہے. اس نے تھوڑے سے کھانے سے، تھوڑے سے ایک گوشت کی ران سے سارے کے سارے قبیلے کو سیر کر دیا. جو ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا کھا جایا کرتا تھا، نہیں حضرات، ایک ایک آدمی کا بکرا کھا جاتا تھا. ان کے سامنے ایک ران رکھی، انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ کھایا، پھر بھی ران بچی ہوئی ہے. وہ جو شوربہ تھا وہ بھی بچا ہوا ہے، یہ جادوگر ہے. بس یہ کہنا تھا اٹھو چل دو، بس یہ جملہ سننا تھا. تاریخ کے الفاظ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں کا دیکھنا تھا. کسی بوڑھے آدمی نے اپنا ہاتھ نکالا، ابو طالب نے
ابو لہب کے گریبان میں ڈالا، کہا بیٹھ جا، اور ایک مرتبہ اتنی زور سے کھینچا کہ زمین پہ بٹھا دیا۔ میں کہوں گا آپ کو اپنی طاقت کا یہاں پہ اظہار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نادان تو نہیں جانتا، بتانا چاہتا تھا فاتح خیبر کا باپ ہوں۔ نہ جانے کس انداز سے بٹھایا، اور ایک مرتبہ اس غصے سے دیکھا تھا، ابو لہب میں طاقت نہیں تھی کہ کہہ سکے میں جا رہا ہوں، فوراً بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ پیغمبر اسلام کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا، کھڑے ہو جائیے، اپنے خطبے کو جاری رکھیے۔ بس تاریخ میں ایک آدمی کے متعلق ایک وقت میں 2 نفسیاتی کیفیات لکھی گئی ہیں۔ 2 نفسیاتی، بھئی انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو خوش نہیں ہو سکتا، جب خوش ہو تو غصے میں نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو طالب نے 2 کیفیتیں، ایک کیفیت یہاں دکھائی، دوسری وہاں۔ بس پیغمبر اسلام نے کہا آپ اپنے خطبے کو جاری رکھیے۔ جیسے پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبہ ذہنوں میں مجھے نہیں پیش کرنا، فوراً ابو طالب نے کہا خطبہ سن لیا، اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کر۔ نہیں ہے میرے ساتھ، کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا جو میرے اس امر میں میرا ساتھ دے گا، جو میرا بھائی، میرا اخی، میرا وسیع، میرا خلیفہ ہوگا۔ جناب ابو طالب کو ابو لہب نے کہا کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتا تھا، اب بیٹے کی بھی اطاعت کر دی، اس کا خلیفہ بن گیا۔ یعنی ابو لہب یہ کہنا چاہتا تھا، ابو لہب یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو تم مانو نہ مانو، یہ اس کو نبی مانتا ہے، واجب الاطاعت مانتا ہے۔ یہ تو سارے مسلمان بھی واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے، ابو طالب اتنا ہی مان رکھتا، کہتا واجب الاطاعت، ابھی تک تو بھتیجے کو مانتا تھا، بیٹے کو بھی مان، یعنی صرف نبوت نہیں۔ جناب ابھی ابتدائے اسلام ہے، فوراً کہا ابھی اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو مانتا تھا، اب بیٹے کو بھی واجب الاطاعت مان۔ چلے گئے سارے افراد، چلے گئے، پیغمبر بھی تبلیغ کرنے چلے۔ ایک اکیلا آدمی، میں آپ سے سوال کروں گا، دوبارہ علامہ فکریہ دے رہا ہوں، یہاں حالات اتنے خراب نہیں ہیں، دعوت دینا آسان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد دعوت دیتے ہیں؟ کتنی مرتبہ ہمارا ساتھ ہوتا ہے جہازوں میں، ٹرینوں میں، ریلوں میں، نہ جانے بسوں میں، کتنے مقامات پہ کفار ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی دعوت دی آپ نے کسی کو؟ کبھی کسی کے متعلق کہا، اسلام کے متعلق پڑھا، کچھ اچھا اثر دیا؟ پیغمبر اسلام اس سختی کے دور میں جا بجا جاتے، ہر جگہ جاتے۔ تبلیغ شروع ہوئی، پہلا پیغام جناب ابو طالب کے نام، کفار سب گھر آئے، کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے یہ بت ہیں، کسی قابل نہیں۔ جناب ابو طالب نے سنی انسنی کی، انہیں ٹال دیا، چلا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، اب جب کچھ مہینے گزر چکے تھے، کہا کہ اس نے کئی لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا ہے، اب وہ افراد جو غلام سے مسلمان ہو کے ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ابو طالب ہم تمہیں ہوشدار دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، نہیں تو یہ بات کسی ایسے مرحلے پہ آ کے رکے گی جہاں پہ شاید کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی الفاظ، جھکے چھپے الفاظ میں دھمکی موت کی دے کے جا رہے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب ابو طالب پیغمبر کے سامنے آئے ہیں، یہ تاریخوں میں لکھا ہے، اور یہ جب میں واقعہ پڑھتا ہوں تو بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آئے قرآن کے بعد جملہ کہا بھتیجے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے، اگر اس کو سمجھ لے کوئی آدمی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آج قریش نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے صرف ایک جملہ کہا جناب ابو طالب کے اس رد عمل پہ، کیا آیا جناب ابو طالب روک رہے تھے؟ آیا جناب ابو طالب منع کر رہے تھے تبلیغ اسلام سے؟ نہیں، جناب ابو طالب یہ کہہ رہے تھے کہ اب جب دوبارہ تبلیغ کیجیے اس انداز سے کیجیے گا کہ خدا نہ کرے آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے، میں آپ کا نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا، کھڑے ہو گئے اس جگہ سے، اور ایک جملہ کہا چچا اگر یہ قریش سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پہ، تب بھی تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ جملہ کہا اور پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رونے لگے جناب ابو طالب اٹھے، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، پیغمبر اسلام کے آنسوں کو صاف کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا میرے بھتیجے، میرے لخت جگر، اے میرے سید و سردار، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے، جب تک اس بوڑھے ابو طالب میں جان باقی ہے میں تب تک آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ یہ جو جذبہ جناب ابو طالب دکھا رہے ہیں، یہ عجیب و غریب جذبہ ہے۔ کہا جب تک مجھ بوڑھے میں دم ہے، وہی سب کچھ شروع ہوا جو ہونا تھا، آپ نے حضرات نے سن رکھا ہے، پتھر تک مارے گا پیغمبر اسلام کو۔ جناب ابو طالب نے بھی شکایت کی، کہا تم سردار ہو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ 4 افراد سردار مانے جاتے تھے، ابو سفیان،
ان سب سے کہا کہ باز آ جاؤ، میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچانا. اور انہوں نے ایک جملہ صرف کہا کہ ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. انہیں معلوم نہیں تھا ابو طالب کے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بچوں کا معاملہ ہے، بچے آپس میں نمٹ لیں گے. کل سے ایک بچے کو ساتھ کر دیا. ایک 11 برس کا بچہ ساتھ میں گیا. جہاں پیمبر جاتے تھے ایک بچہ ساتھ ساتھ جاتا تھا. یہاں تک کہ مولا متقیان کہتے ہیں میں پیمبر کے ساتھ اس طرح سے رہا کرتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. میں قربان ہو جاؤں، عجیب و غریب جملے ہیں نہج البلاغہ میں. مولا ساتھ ساتھ ہیں، بس بچوں کی عادت تھی، انہوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، برسانا شروع کیے. مولا متقیان نے پتھر کو سینے پہ روکا، جو پتھر مارنے والا تھا دوڑ کے آگے بڑھے، اس کا ہاتھ توڑ دیا. کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کا سر توڑا. سب بچے اسی حالت میں گھروں میں گئے، کہا ہمیں علی نے مارا ہے. ہر بچے کے منہ سے ایک آواز آتی ہے علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے. یہ جو علی نے مارا ہے، اور بعد میں یہی افراد مسلمان ہو رہے تھے، سب کے دلوں میں بس ایک دوست پل رہا تھا. اسی لیے ضد تھی کہ اگر علی کے ساتھ جو بھی منسوب ہوگا یا اسے کافر قرار دیں گے یا دین سے خارج قرار دیں گے. یہ دشمنیاں بغض پل رہے تھے دلوں کے اندر. بس پیغمبر اسلام کی بات فوراً جناب ابو طالب کے پاس شکایت لے کے آئے کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. یہ جو منطق انہوں نے دی تھی اسی منطق کو استعمال کیا. حضرات جب تک جناب ابو طالب رہے کیسے حالات تھے، شیب ابی طالب میں کیا حالات تھے حضرات جاننا چاہیں گے؟ میرے ساتھ ہیں حضرات؟ ایک آدمی جو سردار ہو اسے فقیر بنا دیا جائے. بعض علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی بادشاہ کو اس سے بادشاہت چھین کے فقیر بنا دیا جائے تو وہ کچھ ہی عرصے میں مر جاتا ہے، نفسیاتی طور سے قبول نہیں کر سکتا. حضرات امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے 2.5 سال ہم نے پورے خاندان نے گوشت چھوڑ دیجیے، روٹی چھوڑ دیجیے، چاول چھوڑ دیجیے، یہ جو دانے تھے اس زمانے میں. بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھی، ہم نے گھاس کھائی ہے، درختوں کے پتے کھائے ہیں. اتنی ہماری کھال نرم ہو گئی تھی کہ ہمارے باقاعدہ پیٹ کی سبزی نظر آتی تھی. یہ جو کھال باریک ہو جاتی ہے نا، بعض افراد کمزور ہو جاتے ہیں ان کی رگیں نظر آنے لگتی ہیں، سبز رنگ کی رگیں ہوتی ہیں. میں نے بہت دیکھا ہسپتال میں ہوتا، جائیے ذرا. جو کمزور افراد ہو جاتے ہیں عموماً بڑھاپے کے اندر ان کی رگیں نظر آنے لگتی ہیں. مولا فرماتے ہیں رگیں نظر آتی تھی اور باقاعدہ پیٹ میں جو آنتیں ہوتی ہیں یہ نظر آتی. اتنی کھال باریک ہو گئی تھی جناب ابو طالب کی. اور کیا کرتے تھے؟ سب کچھ قربان کرتے تھے پیغمبر اسلام کے لیے. ایک راستہ تھا، بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو جابجا کر دیتے تھے. بیٹوں کو نہیں، صرف ایک بیٹے کو مولا متقیان کو. اور چھوٹے بچے نہیں تھے مولا متقیان، جوان تھے. یہ کہتے اپنے بچوں کو اٹھا کے گود سے نہیں، بلکہ رات کو خود سے کہتے تھے علی اٹھ جاؤ، پیغمبر کے بستر پہ چلے جاؤ. پیغمبر کہتے تھے یا رسول خدا آپ آئیے اس بستر پہ آ جائیے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی رات کو آئے جس نے دیکھ لیا کہ آپ کہاں سو رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے. اگر میرا علی قربان ہو جائے گا میں کہوں گا میرا ایک بیٹا کم تھا، لیکن اگر آپ کو نقصان پہنچے گا میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا. یہ ایمان جناب ابو طالب بتا رہے ہیں. مولا متقیان کو شروع سے بستر رسول پہ سونے کی عادت تھی. یہ جو شب ہجرت سونے جا رہے ہیں، اور کیوں ایک بیٹے کو؟ کیوں توجہ چاہوں گا جس میں نے جملہ عرض کیا ہے، ایک بیٹے کو، کسی اور بیٹے کو نہیں، نہ جناب عقیل کو نہ جناب جعفر طیار کو، صرف مولا متقیان کو. کیونکہ سب صحابہ نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، کفار نے لکھا ہے، جب پیغمبر اسلام زمین پہ سوتے تھے کالی چادر اوڑھ لیتے تھے تو جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اس چادر سے چھن چھن کے باہر آتا تھا. جب لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو لیٹے ہوئے دیکھ کے پہچان سکتے تھے یہ 100 افراد لیٹے ہیں، یہ جو لیٹا ہے یہ پیغمبر اسلام ہوں گے، کیونکہ صرف ان کے بدن سے نور نکلتا تھا. تو کوئی ایسا سوئے بستر پہ جس میں وہی صفات پائی جاتی ہیں. اگر کفار دیکھے تو وہ 19-20 کا وولٹیج میں فرق نہ پائیں. یہ نہ ہو کہ کہیں اس کا نور کم ہے اس کا زیادہ تھا. نہیں حضرات، میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جس کے نور میں وولٹیج میں فرق نہ ہو. حضرات کفار بھی جانتے ہیں جو رات کو دیکھے جاتے تھے. کہیں ایسا آپ نے باپ دیکھا ہے جو بیٹے کا دین کچھ اور ہو، بھتیجے کا دین کچھ اور ہو، باپ کا کچھ اور ہو، اور وہ اپنے بیٹے کو بھتیجے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ حضرات اگر کفار ایسے ہوتے ہیں تو خدا ایسے 1 ملین کفار اور اسلام کو عنایت فرمائے کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دیں. حضرات عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. اس باپ میں ایسی کیفیت ہے، سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اور خود کہاں سوتے تھے؟ روایت کے الفاظ ہیں، ابھی تو
2004 کی بات ہے الظاہر، جب حج پہ گئے تو یہ جو شیب ابی طالب ہے اس کے ساتھ میں قبرستان ہے، وہ پہاڑ ہے اور اس کا ایک راستہ جاتا ہے، اس کے ایک پہاڑ کو باقاعدہ وہاں پہ کرین لگی ہوئی تھی، اسے کاٹا جا رہا تھا۔ چٹان کے اندر قبریں نہیں بنا کرتی، نہیں حضرات میرے ساتھ، چٹان میں پتھروں کے اندر قبر نہیں بنتی، یہ چٹان کسی منصوبے کے تحت کاٹی جاتی ہے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، یہ جو پہاڑ تھے چاروں طرف، 2 پہاڑ ملتے تھے جہاں تھوڑا فاصلہ تھا، جو بھی اندر آنا چاہتا تھا اس شیپ میں، یعنی اس وادی کے اندر آنا چاہتا تھا، اس کے اندر آنے اور جانے کا ایک راستہ تھا جو باریک تھا، جہاں سے ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا تھا بآسانی، 2 افراد بآسانی نہیں گزر سکتے تھے۔ سب تاریخوں نے لکھا ہے، حتیٰ اہل سنت کی تاریخوں میں آیا ہے کہ اس راستے کے اندر جناب ابو طالب سویا کرتے تھے۔ اس راستے میں جو گزر کے جائے گا وہ یہاں سے گزر کے جائے گا، میں گزرنے نہیں دوں گا۔ یہ جذبہ قربانی کا اس بڑھاپے کے اندر کسی ایسے میں پایا جاتا ہے جو سید الاولیاء کا باپ ہو، امیر المؤمنین، ایمان کے امیر کا باپ ہو، کسی ایسے کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے جو اس بڑھاپے کے اندر 80 برس کا آدمی، لیکن یہ نہیں دیکھتا میں بوڑھا ہوں، اس راستے میں سوتے۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جو قربانیاں دے رہے تھے، پیغمبر کے سامنے تھا، اور پیغمبر نے اپنی آخری لحظات تک صرف 2 افراد کو یاد کیا، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کو، ہر لحظے پہ یاد کیا۔ جناب خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، جناب ابو طالب کو، اور ایک بات دہراتے رہتے تھے، جتنی قربانیاں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب نے میرے لیے دی ہیں کسی نے نہیں دی۔ یہاں تک کہ جناب خدیجہ سے متعلق کہا اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئی جب کوئی ایمان نہ لاتا تھا، اس وقت مجھے میرے لیے اولاد دی جب سب مجھے ابتر کہتے تھے، اس وقت اپنا مال مجھے دیا جب سب مجھے یتیم کہتے تھے۔ اور ابو طالب ان تمام چیزوں میں خدیجہ کا ساتھ دیتے تھے، ہر لحاظ سے میری پشتیبانی کرتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام ہر بات کیوں نہ یاد کرے، یہ یاد دلانا توحید صدق کے اندر شیخ صدوق نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اشعار کہیں اور جناب ابو طالب کے اشعار کو وہاں پہ لکھا، 8 بیت ہیں جناب ابو طالب کے پیغمبر اسلام کی شان میں۔ فرماتے ہیں جناب ابو طالب جناب ختم مرتبہ سے متعلق، اے میرے بھتیجے تو سارے عرب کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا سردار ہے، اے بھتیجے خداوند متعال نے تجھے خاص مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ اس وقت کہا جناب ابو طالب نے جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، یہ اپنے بھتیجے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اشعار کہہ رہے تھے۔ یاد رکھو جو معرفت رکھتا ہے وہ یہ اشعار کہہ سکتا ہے کہ جو مقام ان کا ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا کہ در یتیم اور خاتم النبیین، سید الانبیاء، سید المرسلین جناب ابو طالب نے اعلان رسالت سے پہلے کہا تھا، اور یہ خطبہ تمام حضرات پیش کرتے رہتے ہیں کہ عقد پیغمبر اسلام پہ کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی آیات تھی جہاں پہ فضائل پیغمبر اسلام پڑھے جا رہے تھے، تو ایک بات ماننی پڑے گی، یا جناب ابو طالب قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے یا قرآن جانتا تھا کیونکہ ابو طالب نے کہہ دیا، تو ابو طالب کی لاج رکھی جائے گی، جس آیت سے ابو طالب نے خطبہ شروع کیا تھا اسی آیت سے قرآن شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کی زندگی کے اندر 2 پہلو سب سے زیادہ اجاگر پائے ہیں، ایک جو پیغمبر سے شدید محبت، اور دوسرا ہر جگہ پہ قربانی دینا، ایثار۔ ہمارے ائمہ نے کہا ہے جو اگر ایثار نہیں جانتا تو پھر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان کی سب سے بڑی شرط ہے ایثار، قربانی دینا۔ یہاں تک کہ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ جانوروں سے، خصوصاً پرندوں میں نام لیا ہے، مرغی کا نام لیا ہے، مرغے سے 5 صفات سیکھو، تعلموا من الدیک خمسا۔ پہلے فرماتے ہیں الایثار، ایثار قربانی دینا۔ جب دانہ ملتا ہے اکیلے نہیں کھاتا، فوراً آواز دیتا ہے، سارے کے سارے دوسرے پرندوں کو جمع کر لیتا ہے۔ دوسری صفات بھی لکھی ہیں، الاخاف فی اوقات الصلاۃ، نمازوں کے وقت پہ جاگنا، غیرت، بہت سی صفات لکھی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں غیرت بہت ہوتی ہے، جانوروں سے بھی سیکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو سب سے بڑی ہے وہ ہے ایثار، یہ ہے ایمان کی علامت۔ اگر ایمان کی علامت ہے تو پھر ایمان ابو طالب پہ ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ اب حضرات اب تھک چکے ہیں، اس لیے آپ کو جملہ جن کو حضرات سمجھ میں آیا ہوگا انہوں نے سمجھا ہوگا، ایمان ابو طالب پہ ایمان کی علامت ہے۔
اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو پھر ایمان سے خارج ہے، نفاق پہ داخل ہے۔ بہت سی صفات لکھی ہیں جناب ابو طالب کی۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا، پورے اپنی زندگی کا سب سے غم کا سال، نہ اپنی والدہ کے نہ دادا کے انتقال کو، نہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے کسی کے انتقال کو پیغمبر اسلام نے اتنا غم کا سال نہیں قرار دیا جتنا جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے انتقال کو۔ عام الحزن، غم کا سال۔ پیغمبر اسلام نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں، یہاں تک کہ جب ابو لہب نے ایک مرتبہ پیغمبر کے پیشانی پہ پتھر مارا، گھر پہ آئے، جناب حمزہ نے سوال کیا، استفسار کیا، بھتیجے کیا ہوا؟ یہ پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ کہا چچا ابو لہب نے مجھے پتھر مارا ہے، یا ابو جہل نے، بہرحال میرے ذہن میں بھی تشویش ہے۔ فوراً شکار سے آئے تھے، فوراً گئے اور اپنی وہ جو کمان تھی اس کی پسلیوں پہ ماری، اس کی 3 پسلیاں توڑ دیں، واپس آئے۔ کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ کہا چچا مجھے آپ کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد نہیں چاہیے۔ کہا بھتیجے میں نے آپ کی محبت میں کیا ہے۔ کہا چچا اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے دین پہ آ جائیے، سمجھنا چاہوں گا، چچا میرے دین پہ آ جائیے۔ جناب حمزہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جناب حمزہ نے کہا ہو کہ بھتیجے میں نے ایک مرتبہ مدد کی، تو نے فوراً کہا مجھے مدد نہیں چاہیے، جب تک ایمان، اگر مدد کرنا چاہتے ہیں ایمان لائیے، اگر کہنا چاہتے تو فوراً پلٹ کے کہتے میں نے ایک مرتبہ مدد کی، تو نے کہا کہ نہیں ایمان لائیے، یہ مدد ہے، یہ نہیں کہ آپ میرے بدلہ لیتے پھریے۔ فوراً جناب حمزہ کو کہنا چاہیے تھا بھتیجے جس کے گھر میں تو رہ رہا ہے وہ شروع سے تیری مدد کر رہا ہے، اس سے کیوں نہیں کہتا کہ ایمان لے کے آئیے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ وہ اسی ایمان پہ جس پہ یہ ہے، وہ اسی دین پہ جس پہ یہ ہے، اس لیے جناب حمزہ نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہہ دیا چچا اگر مدد کرنا چاہتے ہیں ایمان لے کے آئیے، لیکن جناب ابو طالب سے کبھی نہیں کہتے چچا آپ کو مدد کرنی ہے تو ایمان لے کے آئیے۔ ایمان لانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے جو ایمان نہ رکھتا ہو، جو ایمان جو ایمان رکھتا اسے ایمان لانے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ البتہ ہمارے بعض برادران سنت کی تاریخ میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مرتے وقت اپنے چچا کے کان میں کہا تھا کہ چچا ایمان لے آئیے۔ بس مجھے تعجب اسی بات پہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کان میں کہنے والی بات بھی سن لیتے ہیں اور بعض اوقات غدیر کا اعلان بھی نہیں سنتے ہیں۔ سننے پہ آئے تو جو کان میں کہا وہ بھی سن لیں گے، اور نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اتنا اونچی آواز سے اعلان ہوا۔ بہت سے افراد کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں تھا کون تھا، نظر کمزور ہوئی تھی اسی مقام پہ آ کے ہوئی، بینائی کمزور ہوئی، کان کمزور ہوئے تو غدیر میں ہوئے۔ شیب ابی طالب میں پیغمبر اسلام کے سامنے کان کمزور نہیں ہوئے، وہ اعلان جو کفار نے نہیں سنا کہ کیا کہا تھا۔ یہاں تک کہ بعض جناب ابو طالب کے جو رشتہ دار سے دور پار کے ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا اس لیے کافر تھے، تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ باپ دادا کافر تھے؟ نہیں آزاد میرے ساتھ، کہا نہیں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، جناب عبد المطلب کے، جناب ہاشم کے، جناب عبد مناف کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ بھی دین اسماعیل پہ تھے، وہ بھی اوصیاء جناب اسماعیل تھے، میں بھی وصی جناب اسماعیل ہوں، وہ بھی موحد تھے، میں بھی موحد ہوں، میں بھی ان کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ دین کو چھوڑے وہ جو کسی اور کے دین پہ نہیں، میں اسی دین پہ رہوں گا جس پہ اجداد تھے، باپ دادا دین حق پہ تھے، میں بھی دین حق پہ رہوں گا۔ وہ جو ان کے باپ پتہ نہیں کس دین پہ تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں تھا کہ نہ جانے باپ دادا کا دین کیا ہوگا۔ ہمارا اجداد پیغمبر کے دین سے متعلق یہی عقیدہ ہے تشیع کا، مذہب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے آباء و اجداد، ائمہ علیہ السلام کے آباء و اجداد جناب آدم تک سب کے سب با ایمان ہوتے ہیں، سب کے سب حلال زادے ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سے ادیان کے اندر یہ لازم نہیں ہے۔ ماں سے متعلق عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ 5 نسلوں تک با حلال زادہ ہونا، اجداد کے، ماں کے اجداد کو، پیغمبر کے اجداد کو نہیں، معصوم کے اجداد کو تا آدم سب کو با ایمان ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ماں کے اجداد کو 5 نسلوں تک، 7 نہیں، حدیث میں یہی آیا 5 نسلوں تک حلال زادہ ہونا شرط ہے، با ایمان نہیں، حلال زادہ ہونا شرط ہے۔
خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے، اور اتنی پاک دامن ہونا شرط ہے کہ وہ ظرف بن سکے اس نور کے لیے، ظرف بن سکے اس نور کے لیے۔ حضرات، جناب ابو طالب کے آخری ایام ہیں، پیغمبر اسلام کی ہر طرح سے نصرت کر رہے ہیں۔ بعض چاہنے والے ایسے تھے جو شیب ابی طالب میں مدد کرنا چاہتے تھے، میں آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں، مدد کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جس وقت جناب عباس کے متعلق ملتا ہے، بھائی تھے پیغمبر کے، پیغمبر اسلام کے چچا تھے، جناب ابو طالب کے بھائی تھے، آواز دیتے ابو طالب ہمارا اونٹ اندر آ گیا، اندر چلا گیا، اسے واپس باہر بھیج دو۔ یعنی اشارہ ہوتا تھا کہ اس اونٹ پہ کچھ کھانا لاد کے بھیجا گیا تھا۔ کبھی کبھی کھانا دے دیا کرتے تھے، لیکن بہت سے صحابہ سے متعلق جو کہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں آیا کہ انہوں نے کبھی پیغمبر کے لیے کھانا بھیجا ہو یا کہا ہو یا رسول خدا اگر آپ شیب ابی طالب میں رہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایمان وہاں نظر آتا ہے جو صرف اچھے وقت میں نہیں، برے وقت میں بھی ساتھ رہے، برے وقت میں بھی ساتھ رہے۔ یہ کیا اچھے وقت میں تو ساتھ ہیں، برے وقت میں چھوڑ کے چلا جائے؟ اسی لیے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا نہ کہو، یہ پیغمبر اسلام شمع ہیں اور یہ سب پروانے ہیں۔ حضرات، پروانوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے جیسے شمع بجھ جاتی ہے وہ اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے صاحب، جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانے گھومتے رہتے ہیں، جیسی بجھتی ہے وہ فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پروانے نہ بنیے، اس طرح کے عاشق بنیے کہ جب تک پیغمبر ہوں تب بھی ساتھ، جب نہ ہوں تب بھی ساتھ، پیغمبر نہیں تو ان کی ذریت کے ساتھ، پیغمبر کا اچھا وقت ہے تو ساتھ، پیغمبر کا برا وقت ہے تو ساتھ۔ حضرات، پیغمبر کا بڑا سخت وقت تھا، بڑا برا وقت تھا، فاقے تھے، بڑی فاقوں کا عالم تھا جو جناب ابو طالب ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب خدیجہ، یہ عالم ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس اب اپنا ایک پوشاک ہے، اس کے پاس جتنے لباس سے وہ فروخت کر کے پیغمبر کے دین کو قربان کر دیا تھا۔ جس بیوی کی پوشاک اٹھانے کے لیے آپ نے آج بھی ملکہ کا حال دیکھا ہوگا، جب ایک ملکہ چلتی ہے تو اس کے لباس کو اٹھانے کے لیے پیچھے اس کی کنیزیں ساتھ چلا کرتی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت کے چھوڑ دیجئے، بہت سے افراد روایت کو کہیں گے شیعوں کی روایت ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں، تاریخ میں آیا ہے۔ جناب خدیجہ جب چلا کرتی تھی تو بہت سی کنیزیں آپ کے لباس کے پیچھے ساتھ چلا کرتی تھی۔ اب یہ عالم ہے، بس ایک پوشاک ہے، دوسری پوشاک بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں خدیجہ کو ایک اپنی زوجہ سے جب بحث ہوئی، کہا اس بوڑھی کو یاد کرتے ہو؟ پیغمبر نے روک ایک جملہ کہا، میں قربان ہو جاؤں پیغمبر اسلام کے ایک جملے کے۔ کیا کہا؟ کہا کہ نہیں، خدیجہ نے اپنے آخری وقت میں بھی مجھ پہ احسان کیا۔ کہا کیسے احسان کیا؟ کہا کچھ باقی نہ تھا خدیجہ کے پاس، بس ایک پوشاک تھی، جانتی تھی میں باہر نہیں جان سکتا، جانتی تھی میرے پاس اور پیسے نہیں کہ کفن لا سکوں، ایک جملہ وصیت کر دیا، کہا فاطمہ بابا سے کہہ دو میری وصیت ہے مجھے اسی لباس میں دفنا دیں۔ یہ نہیں کہا کہ کفن لے کے آئیں، پیغمبر اسلام کفن لے کے آئیں، کہا نہیں، خدیجہ نے وصیت کی، میں اس احسان کو کیسے بھول جاؤں، جانتی ہیں کچھ میرے پاس پیسے نہیں کہ کفن لا سکوں۔ کہا کہ فاطمہ بابا سے وصیت کر دو، فاطمہ پر خود بھی وصیت ڈائریکٹ نہیں کرتی ہیں، فوراً خود نہیں کلام کرتی، جانتی ہیں کہ شرم کا پہلو باقی رہنا چاہیے، پیغمبر سے خود سے کہوں گی پیغمبر کی نظریں جھک جائیں گی، شاید میرے جانتی ہے حالات کو اس لیے وصیت کر رہی ہے۔ لیکن نہیں، کیا کہا جناب خدیجہ نے؟ اپنی بیٹی کو سہارا بنایا، عصمت کی پیکر کو سہارا بنایا، ایک 7 برس کی 6 برس کی بچی کو سہارا بنایا، کہا کہ زہرا بابا سے کہہ دو، 7 برس کی بچی بابا سے کہہ دو میرا آخری وقت ہے مجھے اسی پوشاک میں دفنا دیں۔ یا رسول خدا میں جانتی ہوں آپ شادی کیجئے گا، لیکن یا رسول خدا ایک ایسی مالے کی آئیے گا جو میری بیٹی کو اذیت نہ دے۔ یا رسول خدا، یہ کیا یہ بھی کہنا چاہتی ہیں، یہ پیغمبر کو وصیت نہیں ہے، یہ امت کو وصیت ہے۔ مسلمانوں میں محسنہ اسلام ہوں، میں نے اسلام پہ احسان کیا، میرا احسان کا بدلہ کچھ نہ دینا، بس میری بیٹی کو اذیت نہ دینا، میری بیٹی کو اذیت نہ دینا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ روایت کے الفاظ ہے پیغمبر زارو قطار رونے لگے، کہا کہ حبیب خدا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں؟ بزرگ عالم دین نے نقل کیا، فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام کو روتے دیکھا، جناب خدیجہ نے سوال کیا، کہا آخری وقت ہے اس لیے گریہ کر رہے ہیں؟ میری جدائی ہے اس لیے؟ کہا خدیجہ تمہاری جدائی ہے اس لیے بھی گریہ کر رہا ہوں، لیکن خدیجہ ایک ایسی بات یاد آ گئی، تم نے وصیت کی کوئی میری بیٹی کو اذیت نہ کرے۔ خدیجہ جاننا چاہتی ہوں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ کہا یا رسول خدا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ 2 انگلیوں کو بلند کیا، خدیجہ ان 2 انگلیوں کے درمیان
بیان میں دیکھو جناب خدیجہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زار و قطار رونا شروع کر دیا. کہا خدیجہ کیا دیکھا؟ کہا یا رسول خدا میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے لیکن آپ کے منبر پہ علی نہیں کوئی اور بیٹھا ہے. میری بیٹی کو بیٹھنے کے لیے مسند نہیں جی. میری بیٹی محسوس یہ ہوتا ہے کھڑے کھڑے بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے. یا رسول خدا یہ کون سا وقت ہے؟ خدیجہ یہ میرے بعد کا وقت ہوگا، امت تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. بس جناب خدیجہ آخری وقت میں جانتی ہیں میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. حضرات ایک وقت ہوا جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، ایک 6 برس کی بچی نے رونا شروع کیا، گریہ کیا. کہا یا رسول خدا بابا میری ماں دنیا سے چلی گئی. لیکن فوراً جناب پیغمبر اسلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں کہوں گا یا رسول خدا ایک بیٹی یہ ہے اور ایک بیٹی کربلا کے میدان میں ہے. اس کے بھی بابا کا انتقال ہوا لیکن کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ہاں ایک روایت میں ملتا سر پہ ہاتھ رکھا. کب رکھا؟ شام غریبہ میں جب بچی نے کہا میرے سر پہ کسی نے یتیمی کا ہاتھ نہیں رکھا. جانتے کس نے ہاتھ رکھا؟ شیور نام بتایا جاتا ہے. سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. اجرکم اللہ میں تمام کر دیتا لیکن میں نے جناب ابو طالب سے متعلق کچھ نہیں پڑھا. سنے کہ جناب ابو طالب کا ایک 80 برس سے زیادہ عمر کا انسان بوڑھا آدمی انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام نے رونا شروع کیا کہ علی میں خود غسل و کفن دوں گا. بڑا اہتمام کیا. یا رسول خدا بوڑھے آدمی ہیں، علی کو غسل دینے دیجئے، آپ بہت کمزور ہیں، چلا نہیں جاتا آپ سے. 52 برس کے ہو چکے کا تو نہیں جانتا ابو طالب نے میرے دین پہ احسان کیا. خود پیغمبر سلام آئے، بڑا اہتمام کیا. وہ جانے کے بعد دفنایا. روایت میں ملتا جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے تھے. میرا دل کہتا جناب ابو طالب کی قبر میں بھی اترے ہوں گے، قبر کے اندر ہاتھ لگایا ہوگا. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا یا رسول خدا اس بوڑھے اپنے چچا کی قبر میں آپ اترے، نہ جانے کس اہتمام کے ساتھ دفنایا. جب علی روتے ہوں گے سینے سے لگایا. یا رسول خدا ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے جب آپ کا نواز حسین کا لاشا پڑا تھا. جتنی علی ابن ابی طالب کی عمر 22 سال اتنے 22 سال کا ان کا بھی بیٹا تھا. یا رسول خدا بے باپ کے مرنے پہ بیٹا چاہے جتنی بھی عمر کا ہو جائے یتیمی کا احساس کرتا ہے. میں آج یتیم ہو گیا. زین العابدین کو یتیمی کا احساس تھا لیکن کسی نے سینے سے نہیں لگایا. اسی لیے شاید حسین کی 40 پہ جب جناب جابر کو دیکھا فوراً سینے سے لگا کے کہا جابر ہاؤنا قتل رجالنا. جیسے کوئی آدمی بڑے دنوں سے بچھڑا ہوا ہو اپنوں سے، سینے سے لگا کے کہا جابر یا میرے بابا کو ذبح کیا گیا تھا. جابر آج پہلی مرتبہ کسی مجھے سینے سے لگایا ہے. جابر میرے بابا کے سینے پہ شمر سوار تھا. جابر میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے میں کھڑی دیکھ رہی تھی. حضرت عمر اللہ میں تمام کر دیتا، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا لیکن ایک جملہ میں پھر بھی پڑھوں گا. آپ نے کل بھی ایک باب الحوائج کی مجلس تھی، آج بھی ایک باب الحوائج کا واسطہ دوں گا، ابو طالب کے پوتے عباس کا واسطہ دوں گا. بس ایک جملہ پیش کروں گا. اے جناب ابو طالب آپ کی عظمتوں کو سلام. جناب جبرائیل نے آپ کو سلام کیا، خدا نے جنت سے سلام بھیجا تھا. اے محمد جب فرش پہ جانا ابو طالب کو خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا، یہ محسن اسلام ہے جب معراج سے آئے تھے. لیکن اے ابو طالب جب آپ کا آخری وقت تھا بھتیجا موجود تھا، بیٹے موجود تھے، سب نے بڑا سہارا دیا. لیکن اے جناب ابو طالب ذرا اپنے آخری لحظات میں بیٹے کو، اپنے پوتے حسین کو، اپنے پوتے عباس کو آ کے دیکھیے گا. کیا عالم ہے، ایک پوتا گر رہا ہے دوسرا پوتا سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے. بس ایک جملہ پیش کروں گا شہادت کا. جب جناب عباس گر رہے تھے ایک مرتبہ سلام کیا تھا یا غادر کا خاک، لیکن جناب عباس نے مدد کے لیے نہیں پکارا تھا. خدا کی قسم سب نے مدد کے لیے پکارا ہے. بس ایک جناب عباس و جناب علی اکبر 2 افراد ہیں، مدد کے لیے نہیں پکارا. کہا کہ آخری وقت میں میرا سلام قبول کر لیجئے مولا، میرا سلام قبول کر لیجئے مولا. کہ جناب عباس باب الحوائج کیسے بنے؟ بس ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کیسے باب الحوائج بنے؟ جانتے ہیں کیسے بنے؟ جناب عباس نے ایک دعا کی تھی، پروردگارا پانی کا وعدہ کیا تھا طاقت سے پانی پہنچا دوں. بس یہ دعا کرنی تھی، تیر
اتنا پانی مشق کے اندر سارا بہ گیا. کہا پروردگارہ تیری مسئلے تو تو جانے. عرش سے آواز ہے عباس ہم نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس دعا کے بدلے تجھے باب الحوائج بنا دیا. اب قیامت تک کے لیے تو باب الحوائج ہے. کہا پروردگارہ تو نے میری پہلی دعا قبول نہیں کی, دوسری دعا قبول کر لی. کیا دعا ہے؟ پروردگارہ اب جب اب یہ پانی جو خیمے میں نہ پہنچے تو مجھ عباس کا لاشا بھی خیمے میں نہ پہنچے. مولا میری آخری وصیت ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا. کیوں عباس؟ مولا سکینہ سے شرم آتی ہے, پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہ لا سکا. مجھے بی بی کے خوش لبے خشک ہونٹ یاد آتے ہیں, خشک زبان یاد آتی ہے. جب پانی میں دیکھتا تھا سکینہ کا چہرہ نظر آتا تھا. میں نے مولا سب کوشش کر لی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اس سے پہلے کہ ماتم کریں پروردگارہ میں ہمیشہ آخر میں واسطہ دیا کرتا ہوں. پروردگارہ آج واسطہ دوں گا باب الحوائج کا. پروردگارہ واسطہ یہ رونے والوں کو پروردگارہ باب الحوائج اللہ, کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. اس لحظے کا واسطہ دوں گا پروردگارہ, اس لحظے کا واسطہ دوں گا جب جناب زینب کبریٰ واپس مدینے پہنچی ہے. کیا عالم تھا بی بی کا؟ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب بی بی سب سے پہلے روایت کے الفاظ نانا کی قبر پہ گئی. جانے کے بعد بی بی فوراً اندر نہیں گئی, رک گئی, دروازے پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا, رک ایک جملہ کہا نانا کربلا سے آپ کے نواسے کی سنانی لے کے آئی ہوں. پھر سارے مصائب پڑھنا شروع کیے. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب بی بی نے جملہ کہا, بڑا سخت جملہ ہے پیش کروں گا. کیا بی بی نے کہا؟ پروردگار اس جملے کا واسطہ بی بی نے کہا نانا اگر نامحرم نہ ہوتے میں بازوؤں سے چادر ہٹاتی. نانا پھر میں آپ کو نشان دکھاتی. اس کے بعد قبر پیغمبر کے سامنے بیٹھی کی یہ شروع کیا. نانا یہ مصائب ہوئے. اس لحظے کا واسطہ پروردگارہ جب جناب ام البنین آئیں جناب زینب کبریٰ سے ملنے, پروردگارہ کیا ہوا, کیا عالم تھا. ایک جملے کا واسطہ پروردگارہ جناب زینب کبریٰ سے جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. اگر آپ کی ماں زہرا ہوتی تو ان کو پرسہ دیتی, لیکن وہ نہیں ہے, آپ کو پرسہ دیتی ہوں. کہا اماں کربلا سے ایک ہدیہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. کیا ہدیہ لائی ہے بی بی آپ؟ کہا اماں اس صندوقچے میں ہدیہ ہے. جب صندوق کھولا اس کے اندر سے ایک علم کا فریرہ نکلا. وہ فریرہ نکال کے دیا. کہا کہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس فریرے پہ چاروں طرف تینوں تلواروں کے نشان تھے, صرف 2 ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے. پوچھا یہ 2 ہاتھوں کے نشان کیسے ہیں؟ کہا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے, نہ اس نے مشق کو چھوڑا نہ علم کو چھوڑا, بازوؤں کے ساتھ علم گرا تھا. یہ علم حسین ابن علی لے کے آئے تھے. پروردگارہ بی بی کے اس گریے کا واسطہ, علم حضرت عباس کا واسطہ, باب الحوائج کا واسطہ, جتنے رونے والے ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں حسین ابن علی کے غم میں اسی طرح شریک ہوتے رہیں. پروردگارہ مرنے کے بعد ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہماری قبر میں ہمیں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا. پروردگارہ جناب عباس کے 2 بازوؤں کا واسطہ. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین جہاں بسے ان کے سب کی جان مال تدابر کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں سب کو ہدایت فرما, اور پروردگارہ جو قابل ہدایت ہیں ان سب کو غارت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا مومنین جہان کی حفاظت فرما. خصوصاً افغانستان میں, عراق میں, پاکستان میں, لبنان میں, جہاں جہاں مومنین بسے ہیں پروردگارہ ان کے جان مال تدابر کی حفاظت فرما. پروردگارہ طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.